نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دن کی گہما گہمی ختم ہو گئی، سرگرمیاں ماند پڑ گئیں، کاروباری ادارے، دفتر، کارخانے، دکانیں بند ہو گئے، منڈیاں سونی پڑ گئیں، لوگ اپنے اپنے گھروں اور ٹھکانوں کو واپس ہو گئے، شور و غوغا ختم ہو گیا، کرۂ ارض پر اندھیرا پھیل گیا اور سکون و خاموشی کی فضا چھا گئی۔ دن بھر آپ اپنے کاموں میں جٹے رہے، کسی پر حکم چلاتے رہے اور کسی کے حکم کی تعمیل کرتے رہے، اور زندگی کی گوناگوں مصروفیات میں مختلف لوگوں سے طرح طرح کے معاملات اور برتاؤ کرتے رہے۔ یہ آپ کے والد بزرگوار اور والدہ محترمہ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اپنا بہت سا وقت گزارا اور مختلف معاملات اور برتاؤ کرتے رہے۔ یہ آپ کے بال بچے ہیں، ان کے درمیان بھی آپ نے کتنی ہی گھڑیاں گزاریں۔ یہ آپ کا ادارہ اور کارخانہ ہے، یہاں بھی بہت سے افراد سے آپ کا ساتھ رہا۔ یہ آپ کی دکان ہے، سینکڑوں مرد اور عورتوں سے آپ لین دین کرتے رہے۔ یہ آپ کا دفتر ہے، کتنے ہی لوگوں پر آپ حکم نافذ کرتے رہے، کتنے ہی لوگوں کے بارے میں فیصلے کرتے رہے، اور کتنے ہی لوگ آپ کے فیصلوں کے مطابق اچھا یا برا انجام بھگتتے رہے، اور اپنے بڑوں کے احکام اور فیصلوں کا آپ پالن کرتے رہے۔ یہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، کچھ آپ سے عمر اور مرتبے میں بڑے اور کچھ چھوٹے۔ یہ اپنے مرتبے اور حیثیت کے مطابق آپ سے کچھ توقعات رکھتے ہیں، اور آپ نے اپنا دن اس طرح گزارا کہ کسی سے کچھ معاملہ رہا اور کسی سے کچھ۔ یہ آپ کے پڑوسی اور محلے دار ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کے کچھ قدرتی روابط ہیں، اور آپ نے زندگی کی بہت سی گھڑیاں ان کے ساتھ مشغول رہ کر بھی بتائی ہیں۔ مختلف انسانی تعلقات میں کچھ لوگ آپ کے ماتحت ہیں، ان سے بھی آپ کو معاملہ کرنا پڑا، اور کچھ لوگوں کے ماتحت آپ خود ہیں، ان سے بھی آپ کو کچھ معاملات چاروں ناچار کرنے ہی ہوتے ہیں۔ غرض زندگی کا ایک روشن دن گزر گیا، یہ دن پھر کبھی نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی کے چند گنے چنے دنوں میں سے ایک دن کم ہو گیا، اور یہ کم ہونے والا دن کسی قیمت پر اب نہیں بڑھ سکتا۔ یہ گزرنے والا دن ہی تو آپ کی زندگی ہے، یہ گزرنے ہی کے لیے ہے۔ آپ کسی طاقت سے اسے روک نہیں سکتے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ یہ روشن دن آخر کار تاریک شب میں بدل کر رہے گا۔ ہر صبح کے لیے شام مقدر ہے۔ شام ہو گئی، دن کی ہلچل ختم ہو گئی، ہر طرف اندھیرے کا راج ہو گیا، اور لوگ سکون کی تلاش میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس ہو گئے۔ دن کی مشغول زندگی میں اللہ کے حقوق ادا کرنے کے اوقات بھی آتے رہے، بلکہ ہر قدم پر یہ فریضہ سامنے آتا رہا، اور آپ اپنے اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کرتے رہے۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے اور اپنے فرائض انجام دینے کے لیے لمحات بھی آتے رہے، اور آپ کوئی نہ کوئی طرز عمل اختیار کرتے رہے۔ غرض دن بھر دوسروں سے طرح طرح کے معاملات کرتے رہے، اور دوسروں کے ساتھ دن کی روشن گھڑیاں گزارتے رہے۔ دن ختم ہو گیا، رات چھا گئی، اور آپ نیند کی آغوش میں سکون حاصل کرنے کے لیے جانے ہی والے ہیں۔ مگر ذرا ٹھہریے، جلدی نہ کیجیے۔ دن بھر آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے رہے، اب سونے سے پہلے چند لمحوں کے لیے خود کو لے کر بیٹھیے، اپنے آپ سے معاملہ کیجیے۔ کسی جانبداری اور رعایت کے بغیر اپنی ذات سے کچھ سوالات کیجیے، اپنے نفس سے کسی لاگ لپیٹ کے بغیر کھرا معاملہ کیجیے،
اور اس احساس کو تازہ رکھتے ہوئے معاملہ کیجیے کہ آپ کا پروردگار آپ کے نفس سے آپ کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے، آپ کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات و جذبات سے آپ کے مقابلے میں پہلے اور زیادہ واقف ہے۔ دن کے بیشبہ لمحات میں اللہ سے تعلق جوڑنے اور اپنی شخصیت کو بنانے، سنوارنے، سدھارنے کے ذرّی مواقع بھی آتے رہے۔ ان لمحات میں آپ کا کردار کیا رہا؟ ایک وفادار بندے کا سا کردار رہا یا ایک سرکشی باغی جیسا کردار؟ زندگی کے مختلف موڑوں پر یہ فیصلہ کن خاموش سوال پیدا ہوتا رہا کہ اللہ کی مرضی پر عمل کیا جائے یہ اپنی سماج کی مرضی پر، دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ، اللہ کی مرضی یا رسم و رواج اور وقت کا قانون۔ آپ اپنے آپ سے صاف صاف پوچھئے کہ آپ کیا طے کرتے رہے اور کیا فیصلے کرتے رہے۔ مختلف لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے آپ نے ایک باشعور، حق شناس، انصاف پسند اور خیر خواہ بندے کا کردار پیش کیا یا حق ناشناس، غیر منصف اور بے درد ظالم کا کردار اپنایا؟ دن کی مصروف زندگی میں آپ دوسروں سے معاملہ کرتے رہے اور بہت کم کسی کے ساتھ رعایت کی۔ اب کچھ دیر اپنی ذات سے معاملہ کیجیے، ذرا جانبداری سے کام نہ لیجیے اور بالکل رعایت نہ دیجیے، بے لاگ اور کھرا معاملہ کیجیے۔ رات کی ان احتسابی گھڑیوں میں اگر آپ نے اپنے آپ کو ذرا بھی ڈھیل دی اور رعایت سے کام لیا تو یاد رکھیے آپ اپنے ساتھ یہ خیر خواہی نہیں بلکہ سنگین ظلم کریں گے۔ اگر آج اپنے ساتھ آپ نے انصاف نہ کیا اور ذرا بھی جانبداری سے کام لیا تو پھر یہ تاریکی بڑھتی ہی جائے گی اور آپ حشر کے میدان میں روشنی سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر آپ واقعی اپنے خیر خواہ ہیں تو شعور کے ساتھ اپنی ذات سے معاملہ کیجیے۔ دن کی شفاف روشنی میں آپ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے اور چھوٹوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ احتساب کی یہ گھڑیاں آپ کی زندگی کا حاصل ہیں۔ اگر دن کی روشنی میں آپ اللہ کی ہدایات نہ دیکھ سکے، لوگوں کے حقوق نہ پہچان سکے اور صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکے اور آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نابینا رہے تو اندیشہ ہے کہ حشر میں بھی آپ آنکھوں سے محروم رہیں گے۔ یہ آغاز شب کی گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں۔ اپنی ذات کے ساتھ صاف معاملہ کیے بغیر اسے ہرگز سونے نہ دیجیے۔ پشیمانی، ندامت اور اعتراف خطا کے آنسوؤں سے دن بھر کی خطاؤں اور گناہوں کے داغ دھبے دھو ڈالیے۔ اپنے رحم فرمانے والے رب کے حضور گڑ گڑائیے اور اپنے علیم و خبیر اللہ سے عہد کیجیے کہ آنے والا دن آپ ایک وفا شعار، حق شناس اور شکر گزار بندے کی طرح گزاریں گے۔ اور اگر احتساب کی ان گھڑیوں میں آپ کو احساس ہو کہ آپ کا دن اللہ کے نیک بندوں کی طرح گزرا ہے تو اللہ کی اس بہترین توفیق پر خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے تہہ دل سے شکر ادا کیجیے، استقامت کی دعا کیجیے، مزید توفیق کی درخواست کیجیے اور برابر آگے بڑھتے رہنے کے لیے پہم جد و جہد کیجیے۔ یہ احتساب آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے، بشرطے کہ آپ کا احتساب ہو اور آپ نے اپنی مسلسل غفلت، لاپرواہی اور باغیانہ روش سے اپنے ضمیر اور احساس کا گلا نہ گھونٹ دیا ہو۔ پھر جب آپ دن بھر کا احتساب کرتے ہوئے اور اپنے آپ سے معاملہ کرتے ہوئے یہ محسوس کریں کہ نہ آپ نے کسی کا حق دبایا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ کسی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی، نہ کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی، نہ کوئی قدم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف اٹھایا، تو یقین کر لیجئے کہ یہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے اور یہ دن آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ چاہے آپ فاقہ مست مفلس ہوں یا عیش و آرام میں رہنے والے خوشحال، کسی ملک کے سیاہ سفید کے مالک ہوں یا ماتحتوں کے ماتحت، عالمی شہرت کی کمپنی کے مالک ہوں یا کسی دفتر کے چپڑاسی، آسمانی سیاست کے مہر عالم تاب ہوں یا گوشہ گمنامی کے مکین،
عید کا دن نہ چاند دیکھنے پر موقوف ہے نہ شہرت و دولت پر۔ عید کا دن حقیقت میں وہ دن ہے جس میں آپ نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو اور پورا دن آپ نے اللہ کی فرمانبرداری میں گزارا ہو۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، آپ کی عید کب ہوئی؟ دانا نے جواب دیا، جس دن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا وہی دن میری عید کا دن ہوتا ہے۔ کس قدر جچا تلا شعوری جواب ہے، مگر شعور کے پیدا کرنے کے لیے مسلسل کوشش و کاوش کرنی ہوتی ہے اور بہت کچھ قربان کرنے کے بعد ہی یہ دولت حاصل ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تحریر مولانا یوسف اصلاحی صاحب مرحوم۔